اسحاق ابن عمار، دیکھا ہوگا یہ بھی اصحاب اجماع میں سے ہیں اور بہت برجستہ ترین شخصیت تاریخ کی، کوفی ہیں اور مالی اعتبار سے سب کمزور تھے۔ روایت ہے بہار میں، البتہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ایڈریس عرض کر دیتا ہوں، بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 324۔ البتہ رجال میں بھی جا کر دیکھیں گے اسحاق ابن عمار تو وہ روایت مفصل موجود ہے اور روایت صحیح سند ہے، معتبر ترین روایت، اور خود راوی بھی اسحاق ابن عمار ہے۔ غریب آدمی تھا، مالدار نہیں تھا، وہ خالق کائنات نے لطف کیا، توفیق ہوئی، آہستہ آہستہ اس نے مال جمع کرنا شروع کیا، کوفے کا مالدار آدمی بن گیا۔ مال جب بہت زیادہ جمع ہوا تو اسحاق ابن عمار نے ایک شخص کو اپنے گھر کے دروازے پہ معین کیا تھا بنام بواب، البتہ عربی میں ہوتا ہے بواب، یعنی جو انسان کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ایلچی کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو باب بھی کہا جاتا ہے اور اسی کی جمع بواب۔ کیوں مقرر کیا ہوا تھا؟ کہا کہ صرف آپ کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی شیعہ، البتہ آج کے معنی میں شیعہ اصطلاح یعنی مومنین محبین اہل بیت، جو میرے دروازے پہ آئے تو ان کو واپس پلٹا دینا، اور کسی کو میرے گھر پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ کوئی آ کے اپنی حاجات میرے سامنے ذکر نہ کرے اور مجھے ان کی حاجات پوری کرنے کے بعد وہ شہرت نہ ملے جس شہرت سے ممکن ہے میں خراب ہو جاؤں۔ نیت اچھی تھی۔ نیت کیا تھی؟ کہ میں مالدار ہوں، ظاہر سی بات ہے اگر مالدار ہیں اور شیعہ بھی ہوں، اہل بیت کا ماننے والا بھی ہوں، تو شیعوں کی توقعات بھی ہوں گی، ظاہر اہل بیت کا ماننے والا ہے، اپنا ہے، اور اس کے سامنے تو اپنی حاجتوں کو رکھا جا سکتا اور وہ پوری بھی کر دے گا۔ ان کے ذہن میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ سلسلہ میرا جاری رہے گا تو لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام آئے گا، شہرت آئے گی، ممکن ہے اس شہرت کے نتیجے میں راہ خدا سے منحرف ہو جاؤں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شہرت کے نتیجے میں نابود ہو جاتے ہیں، دائرہ دین سے حتیٰ تکذیب خدا تک جا پہنچتے ہیں اگر ان کی شہرت کو خطرہ لاحق ہو جائے، اور شہرت کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی اسی چیز کو کہا کہ شاید اس شہرت کے نتیجے میں صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو جاؤں، اس لیے ایک شخص کو معین کیا کہ جب بھی کوئی شیعہ آئے میرے دروازے پہ اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود ذکر کرتے ہیں ان اسحاق ابن عمار قال، خود فرماتے ہیں لما کثر مالی، جب مال زیادہ ہو گیا میرا تو میں نے کیا کیا، اجلست علی بابی بوابا، ایک آدمی کو خادم کو مقرر کیا کہ آپ کا کام کیا ہے، یہاں پہ میرے دروازے پہ کھڑے رہو، کہ وہ کیا کرے، یرد عنی فقراء الشیعہ، جو شیعہ فقیر ہیں ان کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ کہتے ہیں اس کو مقرر کیا اور اسی سال میں مکہ کی طرف گیا حج کے لیے، فخرجت الی مکہ فی تلک السنہ، اسی سال مکہ کی طرف میں نے سفر کیا، فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا، فسلمت علیہ، سلام کیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام علیہ السلام نے کیا، فرد علی بوجہ قاطب، وہ امام نے جو سلام کا جواب دیا وہ کس طرح تھا، امام نے چہرہ اپنا سکوڑ لیا اور ایک خاص تنفر آمیز انداز اپنا کر امام نے سلام کا جواب دیا۔ دوسرا روایت کا جملہ ہے کہ امام علیہ السلام نے مزورن اس کے سلام کا جواب دیا، تزویر، زور، جس سے کلمہ زائر بھی نکلا ہے، زائر، زور، تزویر، معنی کیا ہے، یہ ایک وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر ایک ہی وقت میں دو اپوزٹ معنی موجود ہیں۔ لفظ زائر یعنی یہ وہ پہلا لفظ ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیت ہے، لفظ زائر یا زیارت یا زور، جس کے اندر تمایل بھی ہو اور اعراض بھی ہو، یعنی ایک ہی کلمہ ہے کہ جس کے اندر ایک ذات کی نسبت تمایل بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، اور اسی تمایل کے ساتھ ساتھ اس کی ضد سے عدول بھی ہے۔ اسی لیے زائر کو زائر کیوں کہتے ہیں کہ ایک ذات کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، تمایل پیدا کرتا ہے، توجہ پیدا کرتا ہے، اور اس توجہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دوسری چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کہتے ہیں۔
جس ذات کی طرف انسان چل نکلتا ہے خود اس کے اندر کوئی جاذبہ ہے جس کی بنیاد پہ جا رہا ہے، وہاں تک جانے کے لیے بہت سے موانع ہیں، ان موانعوں سے اعراض کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ان موانع سے اعراض نہ کیا پھر یہ زائر نہیں بن سکتا۔ ہم بھی ائمہ طاہرین کے زائر ہیں۔ لفظ ہم زائر کہتے ہیں، یعنی کہاں جا رہے ہیں؟ امام کی بارگاہ میں، امام سے قریب ہو رہے ہیں۔ امام سے قریب ہونے کے لیے بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں، خوب ان رکاوٹوں کو چھوڑ کر، ان سے منہ موڑ کر، ان سے عدول کر کے معصوم کی بارگاہ میں جاؤ۔ ان رکاوٹوں میں سے کیا ہے؟ حب مال، حب جاہ، حب اولاد۔ خوب یہ ساری چیزیں یہ معصوم سے ہٹ کر جن چیزوں سے انسان کی محبت ہے یہ ساری زیارت سے مانے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ معصوم کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے۔ ادھر کہتے ہو کہ معصوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں زیارت کے لیے، اور ادھر سے اپنی اولاد سے بھی محبت ہے، اور یہ محبت مانے ہے امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ وہ کیسے زیارت ہوگی؟ اچھے بسا کہ ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے اور موانع مانگ کر آتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے ہیں، موانع کی درخواست کر کے معصوم کی بارگاہ سے پلٹ آتے ہیں۔ کیا کریں جی؟ مال زیادہ ہو جائے۔ کچھ زیادہ ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ معصوم کے قریب ہو گئے، اولاد مل جائے۔ اولاد معلوم ہے آپ کو کہ یہ راہ راست پہ رہنے دے گی یا نہیں؟ تاریخی نمونہ ہے نا، زبیر جو اسلام کی سربلندی کے لیے جس کی تلوار بہت زیادہ استعمال ہوئی، لیکن ایک ناخلف بیٹے کی وجہ سے اہل بیت سے دور ہو گیا۔ وہ معصوم کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا، اس کے سلام کا جب جواب دیا تو مزور بن کر جواب دیا، یعنی اعراض کیا امام نے، منہ موڑ لیا امام نے، اور منہ موڑ کے جب جواب دیا تو اسحاق نے عمار نے پلٹ کر سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بے اعتنائی کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ اس طرح سے میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور مجھے کوئی اصلاً اہمیت نہیں دے رہے ہیں؟ پلٹ کر امام نے کہا کہ سبب اپنی ذات میں تلاش کرو، جو تم نے کیا ہے وہی رویہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ اس زمانے میں جب ان کی بہت زیادہ ضروریات ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، تم نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے۔ پلٹ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے اس نیت سے نہیں کیا ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہوں، بلکہ میں تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ شہرت کا سبب نہ بنے اور شہرت مجھے نابود نہ کر دے، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ ہوتا ہے آقا، کبھی کبھی جب معصوم سے ہٹ کر انسان متقی بننے کی کوشش کرتا ہے اس کی مشکل یہی ہوتی ہے۔ آپ کو جو خالق کائنات نے نعمت دی ہے اس نعمت کا استعمال بھی بتایا ہے، نعمت کو جمع کرتے جا رہے ہو اور اپنے وہم و گمان میں یہ کہہ رہے ہو کہ نا جی شہرت کا مسئلہ بنے گا اس لیے میں ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہوں۔ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم بھی کبھی کبھی دین کے نام پہ ایسی بے دینیاں کرتے ہیں جو ہماری خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، نہ یہ کہ وہ دین کا حصہ ہوتی ہیں۔ دین کے سائے میں غیر دینی کام کرتے ہیں، اور پھر ان سے اگر پوچھا جائے تو کیا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا دین یہی ہے۔ اپنی بات کروں، میں مثالیں جو دیتا ہوں وہ صرف اس لیے ہیں کہ مطلب واضح، اور البتہ مخاطب بھی اس کا میں خود ہی ہوں۔ بعض بزرگوں کے بقول کہا کہ یہ جب تک عالم دین نہیں ہوتا ہے اس وقت تک دوسرے کے مسائل میں احتیاط کرتا ہے، اور جس دن سے یہ عالم دین بن جاتا ہے پھر دین سمجھنے کے بعد پھر توجیہ اور تعویل کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ بزرگ کی تعبیر کے مطابق کہتے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ان کو تقویٰ، معنویت، اس کی باتیں بھی بہت کرتا ہے، متقی بھی بہت ہوتا ہے، اور جس دن اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، بیت المال آنا شروع ہو جائے، مال امام آنا شروع ہو جائے، اس دن سب سے پہلا کائنات کا مستحق یہ خود ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر تھوڑا سا دین کا مظاہرہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچے مستحق ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے ان کو کوئی بشر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اگر اس نے تیر مارا تو اولاد اور داماد ہیں، کہا ان کے بعد ان کو کوئی مستحق نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ سارا کس کے سائے میں ہو رہا ہوتا ہے؟ دین کے سائے میں۔ خود دین کے سائے میں یہ کام کر رہے ہو، معصوم کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسحاق ابن عمار کی یہ روایت بتاتی ہے کہ کام وہ کرو جو ائمہ کو پسند ہو،
اور ائمہ نے ہمیشہ یہی کہا ہے، کہا کہ یہی مومنین، یہی محب ہمارے باب ہیں، اگر ہماری ذات تک آنا چاہتے ہو ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں رہو، اور اگر ان کی خدمت کی ہم خود آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور اگر ان کو طرد کر دیا تو یاد رکھو ہم میں ہماری زیارت اور ہماری شفاعت اور ہمارے قرب کی امید نہ رکھنا۔ اور اسحاق ابن عمار کی یہ روایت آخر میں ذکر کرتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں یا اسحاق اما علم، کیا نہیں جانتے؟ البتہ روایت مفصل، میں فقط اس کو گلچین کر رہا ہوں۔ اما علم، جانتے نہیں ہو کہ ان المؤمنین، جب دو مومن اذا التقیا، آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فتصافحا، فقط مصافحہ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ انزل اللہ بینہما مئۃ رحمت، 100 قسم کی رحمتیں خالق کائنات عطا کر دیتا ہے، نازل کرتا ہے۔ اور یہ جو 100 رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے دو مومنوں کے درمیان، ان میں سے 99 رحمت اس مومن کے لیے ہوتی ہیں جس نے دوسرے کی نسبت محبت کا اظہار زیادہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی اظہار کر رہا ہے، دوسرا بھی اظہار کر رہا ہے کہ جس کے اندر محبت شدید ہوتی ہے اس کو 99 درجات ملتے ہیں، اور جس کی محبت کم ہوتی ہے اس کو 1 درجہ ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دروازے پہ جو مومنین آتے ہیں وہ محبت کے بل بوتے پہ آتے ہیں کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے اور ہم اس وقت ضرورت مند ہیں، اور اگر اس نے ہماری مشکل حل نہ کی تو کون کرے گا؟ کہ جو اس نیت سے آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ دروازہ بند کر دیتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ امام صادق تمہیں گرم جوشی سے تمہارا استقبال کرے۔ وہیں پہ اسحاق بن عمار نے کہا کہ پتہ چل گیا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے قرب اور اہل بیت کی ولایت کا معیار کیا ہے۔ خوب آج بھی ہم بھی اگر عموماً ہم دعائے فرج بہت پڑھتے ہیں، اور چہ بسا کہ ایک ایک سانس میں لمبی لمبی تجوید کے ساتھ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، خوب جو پڑھ رہے ہو اور امام کی قرب کے خواہاں ہو اور امام کی ولایت کے سائے میں آنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ راستہ وہی ہے جو ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کتنی مشکلات آپ نے محبین ائمہ سے دور کی ہیں؟ کچھ کیا ہے ایسا کام؟ اگر ایسا کوئی کام کیا ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کی کوئی مشکل حل کی ہے، خوب توقع رکھو کہ پھر امام سے ملاقات ہوگی۔